اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ ٹائم ہم نے استمداد، استعانت اور استغاثہ یہ ہم نے کیا تھا، جو بھی اللہ نے توفیق دی۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ دعا ہی ہے بیسیکلی۔ تو کس سے مانگا جا سکتا ہے، مانگنے کا طریقہ جو ہے وہ دعا ہے۔ تو پھر یہ سوچا کہ کچھ دعا جو ہے اس کو ہم ان ڈیپتھ اس کو دیکھیں، اس میں کیا کچھ ہے اور کیا کچھ نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو صرف عام طور پہ دعا مانگنے کا پتہ ہے، نہ سلیقے کا پتہ ہے، نہ اس کے امپورٹنس کا پتہ ہے، نہ اس کی حقیقت کا پتہ ہے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک ترتیب دی ہے۔ اللہ قبول فرمائے، سننے والوں کو تو پتہ نہیں ہے، قبول کرے نہ کرے۔ ٹھیک ہے، سو اس کی جو انشاءاللہ تعالیٰ پیٹرن آئے گا وہ کچھ اس طرح ہے، یعنی دعا کا معنی قرآن مجید میں لفظ دعا بمعنی پکارنا، اس کی ساری ڈیٹیل آئے گی، دعا کی اہمیت، سلیقہ، قبول ہونے کی شرائط، اگر قبول ہوتی نظر نہ آئے تو کیا اس کی وجوہات، حرام کے باوجود دعا قبول ہو جائے وہ معاملہ ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور دعا کی قبولیت کا کیا کنیکشن ہے، آپس میں تعلق کیا ہے، خاص اور اکثر خاص کی دعا اس کے بارے میں، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، دل میں دعا مانگنا، اور فقط ارادہ، نظر اور توجہ، اس کی کچھ تھوڑی سی تفصیل ہوگی۔ اسم اعظم کے ساتھ دعا کرنا، مستجاب دعوات جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہو، اور پھر لوگوں کی ہوتی میری ہر دعا قبول ہو۔ ٹھیک ہے، اور دعا اور تعویذ میں فرق، تو یہ اس کا ایک ٹیبل آف کانٹینٹس آپ کہہ لیں اس کو۔ سو فرسٹ آف آل دعا کا معنی، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ قول جس سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے۔ ٹھیک، اور اس دعا کا جو جمع ہے وہ ادعیہ ہے، ادعیہ، اور دوسرا اس کا معنی ہے بلانا، اور تیسرا اس کا معنی ہے دعوت دینا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ جہاں ادعیہ آئے نا، دیٹ مینس کہ یہ اس کے حوالے سے ہے، وہ قول جس سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے۔ ٹھیک ہے، باقی وہ دعوات بھی ہے، وہ بھی اس کے وہ اگلے دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ دعا، پکارنا، یعنی پکارنے کے معنوں میں جو ہے وہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں چیزوں کو کہ یہ ہمارے ہاں ایک تو وہ لوگ علم حاصل کرنا نہیں چاہتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بس وہ انہیں کسی نے جو بتا دیا اس پہ چل پڑتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، دین کو سمجھنے کا حکم ہے، اور چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اس میں تینوں جو اگر اوپر آپ دیکھیں نا، اللہ کو پکارنا، بلانا، یہ اللہ کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، وہاں پہ بھی یہی لفظ استعمال ہوگا، اور دعوت دینا، تینوں میں مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو وہاں دعا جو ہے وہ عبادت سے منسلک ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں، دعا جو ہے عبادت سے منسلک ہوتی ہے، اور اس کو عبادت ہی کاؤنٹ کیا جاتا۔ ٹھیک،
مغز العبادت قرار دیا گیا حدیث شریف میں اس کو، کہ یہ نچوڑ ہے، یہ حاصل ہے عبادت کا. ٹھیک ہے. کیوں کہ پکارا صرف اس کو جا سکتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پکارنا مختلف معنوں میں آتا. نمبر ایک، آپ مشکل میں، پریشانی میں اللہ کو پکار رہے ہیں، معبود کو پکار رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا، آپ کو کوئی چیز چاہیے، آپ کے کوئی محرومی ہے، وہ آپ اس کو دور کرنا چاہتے ہیں. فور سے کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، یہ اس کی محرومی ہے، اللہ نے اس کو محروم رکھا اولاد سے، تو اس محرومی کو دور کرنے کے لیے اس نے اللہ کو پکارا. اب اولاد دینا جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں. ٹھیک ہے. سو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو دعا کا رخ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا اور پکارنے کے معنوں میں آئے گا، تو یہ عبادت. کیونکہ اگر آپ اس کو سورہ فاتحہ کو دیکھیں تو اس میں بھی عبادت کو مدد کے ساتھ لنک کیا گیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے. تیری عبادت کرتے ہیں، تو سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو یہ اس کو فورٹیفائی کرتی ہے، تقویت دیتی ہے کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے مانگا بھی اسی سے جاتا. ٹھیک ہے. اور پکارا بھی اسی کو جائے گا، چاہے مشکل میں، چاہے کسی چیز کی ضرورت کے وقت. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم. سورہ مومن یا سورہ غافر بھی اس کا نام ہے، آج کل یہی استعمال ہوتا ہے غافر. 40واں سورہ، 60ویں آیت. مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، یا اس کا دوسرا ترجمہ ہے مجھے پکارو میں جواب دوں گا. دوسری آیت اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. دوسرا سورہ البقرہ، 186 نمبر آیت. میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. ٹھیک ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ. 27واں سورہ النمل، 62ویں آیت. بھلا کون جواب دیتا ہے مصیبت زدہ کو جب وہ دعا کرتا ہے، سوائے اللہ کے اور کوئی جواب نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. سو معبود حقیقی کو ہی پکارنا جو ہے وہی اصل چیز ہے. اور یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے یہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اسی سے مدد مانگی جاتی ہے، اس کو اسی کو پکارا جاتا ہے. ٹھیک ہے. غیر اللہ کے لیے قرآن مجید میں دعا بمعنی پکارنا. اب وہ تو ہم نے اوپر کی 3 آیات میں دیکھا نا کہ اللہ کو پکارا گیا. ٹھیک ہے. اب یہ آ گیا غیر اللہ کے لیے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کفار اور مشرکین کے باطل معبودوں سے مدد مانگنے کا تذکرہ کیا گیا، اس کے اندر ذکر کیا گیا. تو وہاں بھی اللہ نے دعا کا ہی لفظ استعمال کیا. کیوں؟ کہ وہ عبادت کرتے تھے ان کی جن کو وہ پکارتے تھے. ٹھیک ہے. اللہ نے ہم پہ احسان فرمایا، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اسی کو پکارتے ہیں. سو لہٰذا یہ جو چیز ہے، یہ مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ یہ جو پکارنے کے معنوں میں آتی ہے یہ اللہ کے لیے بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے اور غیر اللہ کے لیے بھی ہوگا. ٹھیک ہے. سو غیر اللہ کو پکارنا وہ حرام ہے، وہ کفر ہے. ٹھیک ہے. وہ شرک ہے. اگر مشرک ہو کوئی تو وہ شرک ہے. ورنہ حق یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے. اس کی مثال جو ہے وہ یہ 2 آیات یہاں کوٹ کر دی ہیں، اور بھی بہت ہیں. وَلَا تَعْبُدْ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. 10واں سورہ یونس، 106 نمبر آیت. اور اللہ کے سوا اس کو مت پکارو جو تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ ہی نقصان. ٹھیک ہے. تو یہ باطل معبود کے لیے.
والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، 35واں سورہ فاطر، 13ویں آیت، اور لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں۔ اب آ گیا دوسرا معنی اس کا، بلانا۔ یہ غیر اللہ کو بلانے کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس کا جب اس طرح استعمال ہو تو اس کا مقصد مانگنا یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے بلانا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی مقصد کے لیے۔ جس طرح یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ ہے، سورہ البقرہ دوسرا سورہ اور 260 نمبر آیت، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر پھیلا دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے یعنی اڑتے چلے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ پرندوں کو بلایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، آواز دے کر، اور یہاں وہی لفظ استعمال ہوا ہے، ادعوہن، ہننا تو وہ پلورل ہے اس کا، فیمن کا، فیمیل کا، فیمنن کا۔ دوسرا جو ہے، دوسری آیت، یوم ندعو کل اناس بامامہم، 17واں سورہ الاسراء، 71ویں آیت، جس دن ہم بلائیں گے تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ۔ تو یہاں پہ بھی یہ وہی دعا کو، دال اور عین، یہ نون تو ہم کے لیے ہے اور واو اور الف جمع کے لیے ہے، تو دا آ گیا۔ تیسری، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، 7واں سورہ الاعراف، 198 نمبر آیت، اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو یہ نہیں سنیں گے۔ یہ بلانے میں بھی یہی چیز استعمال ہوتی ہے، دعا۔ دعا کی اہمیت کیا ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات اب؟ یہ دعوت دینا وہ بھی اسی میں آ جائے گا کہ جب آپ ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ یا دعوت دو تو یہ اسی میں آ جائے گا وہ بھی۔ دعا کی اہمیت، یہ جو اللہ کا حکم ہے، ادعونی استجب لکم، اسی سے پتہ چلتا کہ مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، ٹھیک ہے، یا مجھ سے دعا مانگو میں تمہیں قبول کروں گا تمہاری دعا کو۔ لیکن احادیث میں اور بھی اس سے پتہ لگتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اسلحہ ہے، ٹھیک ہے۔ وعماد الدین، اور دین کا ستون ہے، ونور السماوات والارض، اور آسمان اور زمین کا نور ہے۔ وجہ یہ ہے اس کی جو ابھی ہم نے پیچھے دیکھا کہ جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو یہ عبادت کے ساتھ منسلک ہے، اور اس میں چونکہ آپ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا نور جو ہے وہ زمین سے عرش تک جاتا، سمجھے۔ عماد الدین، کہ دین کا ستون، ہم نے تو نماز ہی سنی ہے نا، ٹھیک ہے، تو نماز کو بھی غور سے دیکھو، وہ بھی دعا ہی ہے، ٹھیک ہے، ثنا ہے اور دعا ہے اس کے اندر، درود ہے۔ لیکن عماد الدین اس کے ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ رب کا اور بندے کا جو تعلق ہے، کہ اگر آپ سورہ فاتحہ کو غور سے دیکھیں نا، تو وہ جو حدیث شریف ہے کہ میں نے اس کو تقسیم کر دیا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ آدھی جو ہے یہ میرے لیے، آدھی میرے بندے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کا مفہوم یہی ہے اس کا، حدیث شریف۔
تو وہاں پہ بھی اگر آپ غور کرو سورہ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ بندے کا جو تعلق بنایا ہے وہ دعا کے ذریعے بنایا، سمجھے؟ سو دین کا ستون کیا ہے؟ دین کا ستون ہے اللہ سے تعلق، اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ عبادت اور دعا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مشکل تو نہیں ہو گیا؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ سو عماد الدین یہ اس لیے ہے. اور سلاح المؤمن ہتھیار کیسے ہے؟ ٹھیک ہے، ہتھیار کیسے ہے یہ ہے نا؟ ہر بندے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جنگ تب تک نہیں جیت سکتے جب تک آپ کے پاس ہتھیار نہ ہو. ٹھیک ہے، ہتھیار خریدنے کے لیے پیسہ بھی چاہیے، ایسا ہی ہے. اچھا، یہ تو ہوگی نا اس کے لیے کہ جو سامنے آپ کو دشمن نظر آ رہا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جو دشمن آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، جس طرح بدر میں ہوا، احد میں ہوا، ٹھیک ہے، جنگوں میں ہوتا ہے جس طرح، اس کے لیے ظاہری ہتھیار چاہیے. لیکن شیطان کے وار سے کیسے بچیں گے؟ تو وہاں تو کوئی پستول نہیں کام آنی، وہاں کوئی توپ نہیں کام آنی، وہاں کوئی ٹینک نہیں کام آنا. ٹھیک ہے، سو اگر یہ اس کے پاس نہ ہو ہتھیار دعا والا تو وہ شیطان کے وار سے نہیں بچ سکتا. آگے سمجھ میں بات؟ پھر اس کی اور بھی وضاحت بہت ہے، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کو 100% یہ پتہ چلے کہ آپ کا دشمن کیا کر رہا، سمجھے؟ یا اس کے پاس اگر وہ بہت زیادہ ہے، قوت ہے، اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو پھر بھی اگر دعا آپ کے پاس ہے نا تو اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرمانے والا. ٹھیک ہے، اللہ کیسے فرمائے حفاظت، وہ اس کا کام ہے. سو اس کی بڑی ڈیٹیل ہے، بہرحال اتنی کافی. یہ مستدرک علی الصحیحین امام حاکم کی جو ہے کتاب الدعا و تکبیر و تحلیل و تسبیح و ذکر، حدیث کا نمبر ہے 1812، پہلی جلد 669 نمبر صفحہ، دارالکتب علمیہ بیروت نے اس کو شائع کیا 1990 میں. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعا، کہ اللہ کے قریب، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز مکرم، باعث عزت یا عزت دار نہیں ہے. ٹھیک ہے، شرف والی نہیں ہے. سنن ترمذی کتاب الدعوات چیپٹر 1 حدیث کا نمبر 337. اچھا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء هو العبادت ثم قرأ ادعونی استجب لکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا جو ہے وہ عبادت ہے، دعا عبادت ہے. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی جو ہم اوپر بھی پڑھ کر آئے ہیں 2 دفعہ، ادعونی استجب لکم. ٹھیک ہے، یہ ادب المفرد میں امام بخاری نے اس کو فصل الدعا میں حدیث نمبر 714 پہ اس کو درج کیا ہے، صفحہ 249. اور یہ تمام اس کے آگے قاہرہ سے یہ پرنٹ ہوئی ہے 1379 عیسوی میں. 1300 یہ ہجری ہوگی، ہاں ہجری ہوگی، سیکنڈ ایڈیشن ہے. آگے ہے الدعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3371. اور جو سب سے بڑا سبق ہے وہ یہ ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القدر الا الدعاء، کہ تقدیر کو
صرف دعا ہی جو ہے وہ تقدیر کو پلٹ سکتی، یعنی دعا کے علاوہ کوئی چیز جو ہے وہ تقدیر کو پلٹ نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ ولا یزید فی العمر الا البر، اور نیکی کے علاوہ جو ہے کوئی چیز عمر بڑھا نہیں سکتی۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنبِ يُصِيبُهُ، اور بندہ گناہ کرنے کی وجہ سے رزق سے محروم ہوتا ہے۔ یہ بھی مستدرک کی حدیث شریف ہے، وہی ساری ڈیٹیل ہے، حدیث کا نمبر 1812۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پہ ناراض ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے 1807۔ دعا مانگنے کا سلیقہ، افضل سلیقہ کیا ہے؟ دعا نرمی اور آہستگی سے مانگنی چاہیے، گلے پھاڑ پھاڑ کے نہیں دعا مانگنی چاہیے۔ ہاں کہیں مجمع ہو اور اس نیت سے اونچی آواز سے دعا مانگی جائے کہ دوسرے سن لیں جو مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی آواز یہ نہیں ہے کہ اس سے پتہ چلے کہ آپ گلا پھاڑ رہے ہیں اپنا، سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اُدعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، 7واں سورہ الاعراف، آیت نمبر 55۔ تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستگی سے دعا کیا کرو، بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں جو امام صاحب ہیں مسجد والے، عام طور پہ یہ دیکھا گیا لوگ اگر مائک نہ ہو تو بڑی اونچی آواز میں پڑھتے ہیں۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اونچی آواز میں پڑھنے سے منع کیا گیا، آپ نارمل جو آواز ہے اس سے پڑھیں، اور اگر پیچھے لوگ زیادہ ہیں تو پھر مکبر ہے، وہ پھر جس طرح خانہ کعبہ میں تم نے سنا ہوگا پہلے امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، پیچھے سے ایک آواز آتی ہے اللہ اکبر، وہ مکبر ہے، تاکہ وہ پیچھے والوں کو پتہ چل جائے۔ تو اس کے لیے مکبر کا یہ نہیں ہے کہ آپ 2-3 صفحے لگے ہوئے اور آپ وہ اونچی پڑھ رہے ہیں، تو اس سے منع گیا، یہ اس آیت کے بھی خلاف ہے جو ہمارے سامنے۔ نارمل آواز میں بس اتنی کہ جو پیچھے کم از کم جو پیچھے صف کھڑی ہے اس کو سنائی دے جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور امید اور یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کا فرمان ہے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، سورہ الاعراف 7واں سورہ 56ویں آیت، اس سے یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے دعا کرو، ٹھیک ہے۔ ہاں امید کے ساتھ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز ادا کر چکے تو اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد جو دعا چاہے مانگ لے۔ سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ چیپٹر 23 حدیث کا نمبر 1481، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو کچھ یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچھ یاد نہیں ہے اللہ کی ثنا کے لیے، تو سبحان اللہ تو سب کو ہی یاد ہے نا، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کر کے آگے درود شریف پڑھ لے اور اس کے بعد دعا مانگ لے۔ اگر کسی کو تیسرا کلمہ یاد ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، تیسرا کلمہ جو آدھا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھ کے اس کے بعد درود شریف پڑھ لے اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا کر۔ اگر اتحیات کو دیکھو تو یہی سیکوینس ہے، اتحیات میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس میں سیکوینس یہی ہے کہ پہلے ہم اتحیات پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ درود شریف ہوتا ہے اور اس کے بعد دعا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد جو دعا مانگنی ہے وہ مانگ لے، کیونکہ یہی اس کے طریقہ ہے دعا مانگنے کا، سمجھے۔
ٹھیک ہے، ہاں یس وہ لازمی ہے، کیونکہ عبادت ہے نا، عبادت ہے، اور جب عبادت ہے تو پھر اللہ کی حمد و ثنا تو پھر ہوگی۔ ایسے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی قول مبارک ہے کہ جس دعا کے پیچھے آگے پیچھے درود شریف نہ پڑ جائے وہ معلق رہتی ہے ہوا میں۔ تو یہ درود شریف وہ ان کے قول کے مطابق درود شریف، پھر آگے یہ حمد و ثنا، ٹھیک ہے، پھر درود شریف دعا اور اس کے بعد درود شریف، بس کوئی ضروری نہیں ہے آپ 11 دفعہ پڑھیں، 10 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، 1 دفعہ پڑھ رہے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، درود شریف ہونا چاہیے۔ اب یہ تو تھا سارا اس کا انٹروڈکشن میں، اب اس کی جو ڈیپتھ ہے اس کے اندر ہم انشاءاللہ تعالی جائیں گے۔ اب اس میں دعا قبول ہونے کی شرائط۔ پہلی شرط کیا ہے؟ فَادْعُوهُ اللَّهَ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ، 40واں سورہ غافر، 14ویں آیت 14۔ اللہ تعالیٰ کو پکارو اس کے دین میں خالص ہو کر، اخلاص کے ساتھ۔ ابھی یہ گھبرانا نہیں ہے، یہ اس کی آگے کچھ تفصیل آئے گی اور اس میں فرق واضح ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوسری آیت ہے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، 42واں سورہ الشورى، 46ویں آیت۔ اور اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالح کیے اور ان کو اپنے فضل سے بڑھا کر عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے، اعمال صالح، اس کا تعلق جو ہے وہ اس کے ساتھ دین میں خالص ہو کر۔ ہمارے یہاں اعمال صالح کہتے ہیں نیک اعمال کو۔ اعمال صالح ایکچولی وہ ہیں جو فقط اللہ کے لیے کیے جائیں، ٹھیک ہے، باقی نیکیوں میں آ جائے گا وہ جو بھی کام ہے جو اللہ کے اس کے لیے نہیں کیے گئے، فقط اللہ کے لیے نہیں کیے گئے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیے گئے، وہ آ جائیں گے نیکی، اللہ تعالیٰ اس کا دنیا میں اجر دے دے گا، بات ختم ہو، ٹھیک ہے۔ تیسری شرط ہے حلال رزق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پراگندہ اور گرد آلود شخص کا ذکر فرمایا جو طویل سفر سے آتا ہے اور آسمان کی جانب اپنے ہاتھ پھیلا کر پکارتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، یا ربی یا ربی، یہ جو ٹھیک، جبکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام اور لباس حرام کا، اور اس کی پرورش حرام سے کی گئی، اور اس کی پرورش حرام سے کی گئی ہو تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جس کا کھانا پینا حرام ہو، جس کا لباس بھی حرام کی کمائی کا ہو، اور جس کی پرورش بھی حرام کی کمائی سے ہوئی ہو، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہونی ہے؟ ہم نے صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ چیپٹر 19 حدیث کا نمبر 1015، اور ریگولر اس میں اس کا نمبر ہے 2346۔ چوتھی شرط ہے کہ جلد بازی نہ کرے اور قطع رحمی نہ کرے، یعنی جو اپنے رشتہ دار ہیں، سگے رشتہ دار جو ہیں، ان کے ساتھ قطع تعلق نہ کرے اور گناہ سے بچے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا سنی یعنی قبول کی جاتی ہے اگر وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، یعنی گناہ کی جو دعا ہے کہ وہ گناہ کا کام کرنا اس کی دعا کرے، ٹھیک ہے،
یعنی اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایسے سمجھ لیں گناہ کا ہوتا نا لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے بھائی گناہ کی دعا کیسے ہو سکتی ہے. میں بتایا تو گناہ کی کوئی دعا کیسے ہو سکتی ہے. جیسے ایک لڑکے لڑکی کا افیئر ہو اور ان کا نکاح نہ ہو اور ان میں سے کوئی یہ دعا کرے جی میری اس سے ملاقات ہو جائے, یہ گناہ کی دعا. سمجھے؟ سمجھ میں آئی بات؟ بظاہر اس میں کچھ نہیں نظر آ رہا ہے, ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. یا میرا بچہ پاس نہیں ہو تو فلانے کا بچہ بھی پاس نہ ہو, یہ دعا کر دی, یہ بھی گناہ کی دعا ہے. اس طرح کی چیزیں جو یا جلد بازی سے کام نہ لے. عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی کیا؟ فرمایا وہ کہے میں نے بار بار دعا کی لیکن مجھے اس کی قبولیت نظر نہ آئی, پھر وہ غمگین ہو جاتا اور دعا کرنا ترک کر دیتا. اور یہ عام ہے, یہ مانگ مانگ کے تھک گیا جی, نہیں دعا سنی جاتی. ٹھیک ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جلد بازی سے کام نہ لے. اس کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں. اگر وہ قبولیت تمہیں نظر نہیں آ رہی نا اس کی, یہ لفظ یاد رکھنا, قبولیت نظر نہیں آ رہی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس معاملے میں کہ قبولیت نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, تو قبولیت اگر نظر نہیں نہ آ رہی تو دل چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس کے بعد بندہ کیا, چلو یار چھوڑو, دعا کرنے چھوڑ دوں گا, میں مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں, یہ کام نہیں. صحیح مسلم کتاب الرقاق چیپٹر 25 حدیث کا نمبر 2735, دوسرا نمبر ہے اس کا 6936. پانچویں شرط یہ ہے کہ قبولیت کے یقین رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کیا کرو, جان لو کہ اللہ لاپرواہ غافل قلب کی دعا قبول نہیں کرتا. دعا تو کدھر کر رہے ہو, دھیان کدھر ہو. ٹھیک ہے, اور دل میں جو ہے نا بے یقینی ہو, اور یار میں کر تو رہا ہوں ہونی کوئی نہیں ہے, دعا قبول ہوئی. یا یہ بھی غلط ہے کہنا کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی, بہرحال کر لیتے ہیں جی. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ مستدرک کی حدیث ہے, وہی پرانی اس کی تفسیر ہے ساری. اس حدیث کا نمبر ہے 1817. اگر دعا بظاہر قبول ہوتی نظر نہ آئے, سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ قبولیت کے مقامات پہ جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی قبول ہوتے ہوئے, نظر نہیں آ رہی ہوتی. یہ امپورٹنٹ ہے سمجھنا, بار بار کہہ رہا ہوں. تو ہوتا کیا ہے کہ سورہ غافر جو ہم نے اوپر دیکھی کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا, یا مجھے پکارو دعا دوں گا, تو اللہ تعالیٰ نے وہاں تو ایک بات فرما دی کہ جب مجھے پکارو گے میں تمہیں جواب دوں گا اس کا. تو پھر یہ تو سوچنا ہی بیوقوفی ہے, بلکہ میں تو کہوں گا کہ حرام ہے, کیونکہ قرآن کی آیت کی مخالف ہے. کہ جی میری سنی نہیں جا رہی, سمجھے نا, وہ جی وہ آپ کی سنی جائے گی جی آپ دعا کر, نہیں, یہ نہیں کہنا چاہیے. ہو سکتا ہے اور یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ جب تم نے دعا مانگی بظاہر تمہیں نظر نہیں آیا کہ دعا قبول ہوئی ہے, لیکن تمہیں ایسا بندہ مل گیا جس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کی ہو گئی, تو وہ بھی جو ملا ہے تمہیں بندہ وہ تمہاری دعا کے نتیجے میں ملا. سو اللہ کے رنگ ہے, وہ اپنے جو اس سے مانگا گیا اس کو کیسے پورا کرتا. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ مانگنے والے نے مانگی ہے دعا لیکن اس کے کھاتے میں کچھ گناہ ایسے ہیں, جس طرح اوپر ہی ہے کہ رشتہ داروں سے, سگے رشتہ داروں سے چھوڑ دیا, یا وہ پہلے کے گناہوں کی دعائیں مانگتا پھرتا رہا. ٹھیک ہے, یا یہ ہے کہ وہ اس نے یہ بے ادبی کی کہ جی میری نہیں سنی جاتی, تو اللہ تعالیٰ نے دروازہ بند کر دیا. ٹھیک ہے, نہیں سنی جاتی, تو کہتا ہے نہیں سنی جاتی تو نہیں سنی جاتی. ٹھیک ہوگی نا بات. لیکن کیا ہوا کہ اس نے رحم فرمایا, رحمت فرمائی, پھر اس نے وہ بندہ ملا دیا جس کی وہ سنتا ہے, سن لے گا. ٹھیک ہے, تو وہ پھر اس سے دعا کراتے ہیں, وہ معاملہ حل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات. سو یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے, وہ بھی ملاقات بھی جو تمہاری ہوئی ہے وہ تمہاری دعا کے نتیجے میں ہوئی ہے. سمجھے؟ سو جب تک دعا پوری نہ ہو تو چاہے تم نے شرائط پوری بھی کی ہوں, تو ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے, یہ آیت کو
سورہ البقرہ کی آیت نمبر ہے 216، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور ہو سکتا ہے کہ جس شے کو تم پسند نہ کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ایسی شے پسند کرو جو تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتے اور تم نہیں جانتے۔ تو ہو سکتا ہے جو تم نے دعا مانگی ہو تمہارے لیے بہتر نہ ہو، ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا نہیں کیا۔ سنی ہے تو بات ہوئی نا کہ یہ دعا اس کے لیے بہتر نہیں ہے جو مانگ رہا، تو یہی اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، وہ اللہ فرماتا ہے اللہ جانتا تم نہیں جانتے کیا تمہارے لیے بہتر اور کیا تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ جو تم نے مانگا ہے کہ جس کو تم پسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر سوال کرتا ہے تو اللہ اسے ضرور عطا فرماتا، جلد ہی، یا تو فوراً کر دے گا، یا روک لیتا ہے مناسب وقت کے لیے یا آخرت کے لیے، ٹھیک ہے، مناسب وقت کے لیے یا آخرت کے لیے۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث شریف ہے 1829، باقی تفصیل وہی ہے جو پرانی۔ مستدرک حاکم کی اگلی حدیث شریف ہے 1816، اگر مسلمان گناہ اور قطع رحمی کے علاوہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے 3 میں سے ایک چیز عطا فرماتا۔ نمبر 1، دعا کو پورا فرما دیتا، یا دعا کے مسل اس کی کوئی تکلیف یا مصیبت کو دور کر دیتا، ٹھیک ہے، یعنی جو اس نے مانگا یا تو اس کو وہ دے دے گا، یا جو اس نے مانگا ہے وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں اسی دعا کے برابر جو بھی اس کی مشکل پریشانی ہے اس کو دور فرما دے گا، اور دعا کی مثل اس کے لیے ثواب ذخیرہ آخرت کر دے گا۔ یعنی اگر پہلی 2 نہیں ہوں گی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس دعا کا جو ہے وہ آخرت کے لیے رکھ دیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اس دعا کا اس کو جواب دے دے گا، ٹھیک ہے، ثواب دے گا یا وہ اس کے جزا دے گا یا کیا کرے گا یہ وہ جانتا ہے بہتر، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جو ثواب ہے وہ آخرت کے لیے ذخیرہ کرتا، تو دعا مانگی ہوئی کوئی بھی جو ہے وہ ضائع نہیں جاتی، سمجھ گئے؟ ٹھیک ہو گئی بات؟ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔